نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز خواتین، گزشتہ مجلسوں میں یہ بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دنیا کی اس زندگی پر مغرور نہ ہونا چاہیے. ایک تو اس لیے کہ یہ بہت ہی مختصر اور ناپائیدار ہے. پتہ نہیں کب اس کا سلسلہ ختم ہو جائے اور کب یہ رشتہ منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے. دوسرے اس لیے مغرور نہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی دنیا کی جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. ایسی آزمائش ہے کہ پوری زندگی ہم میں سے ہر ایک کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، ان سب کی یہ پوری زندگی امتحانی وقت میں گزر رہی ہے اور امتحان ہو رہا ہے، غیر شعوری طریقے پر امتحان ہو رہا ہے. گزشتہ مجلسوں میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. جب تک بندہ زندہ ہے مسلسل امتحان دے رہا ہے اور جوابات تحریر کر رہا ہے اپنے عمل سے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے جوابوں کی کاپی وہ بند کر دی جائے گی اور داخل دفتر کر دی جائے گی. آخرت میں جا کر پھر وہ کاپی کھولی جائے گی، وہ اعمال نامہ کھولا جائے گا. ایسی زندگی کہ جو نہایت مختصر اور ناپائیدار، اور ایسی زندگی کہ جو ہر وقت امتحان دے رہی ہو، اس پر آدمی کیوں کر مغرور ہو، کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا ہو، کیوں اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو بھول جائے اس تنگ روزہ زندگی کے سامنے. یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے اور بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک ناپائیدار چیز پر اعتماد کرے آدمی. یہ زندگی جس قدر ناپائیدار ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے. جیسا کہ آپ میں سے سب اور ہم سب ان کے کافر تک، مومن کو تو چھوڑیے کافر تک، اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے. اس قدر ناپائیدار زندگی. تو جو چیز جتنی ناپائیدار ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص یہاں سے سفر کر کے جائے 2-3 دن کے لیے لاہور، اور اس کا ارادہ ہے کہ مثلا 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس 3 دن کے سفر میں وہ اپنے گھر کا تمام سامان لے کر چلا جاتا ہے اور جا کر لاہور کے کسی ہوٹل کے کمرے میں سجا دیتا ہے. اپنی تمام پونجی اور تمام رقم لے کر جاتا ہے، وہ وہاں پر رکھ دیتا ہے. 3 دن کے بعد تو ہوٹل والے نکال دیں گے، آپ جاؤ یہاں. اب وہاں سے وہ مال لانا مشکل ہوگا، چھوڑ کر آنا پڑے گا. یہ 3 دن جو بہت ہی ناپائیدار اور مختصر ہیں، اپنی عمر کا پورا سرمایہ ان 3 دنوں کی نظر کر دینا، کہاں کی دانش مندی کی باتیں آپ بتائیے، سوچیے. ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے یہ بڑی نادانی کی بات ہے.
بس یہی حال اس دنیا کی مختصر سی زندگی کا ہے، اور اس کے بعد آنے والی زندگیاں جو ہیں وہ بہت ہی اس کے مقابلے میں بہت طویل بھی ہیں، بلکہ بہت ہی وہ ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آدمی پہنچتا ہے عالم برزخ میں، جس کو عالم قبر کہتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال، 125 سال، 150 سال ہوگی۔ اس کے مقابلے میں برزخ کی اور قبر کی زندگی طویل ہے، بہت دراز ہے، بہت لمبی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں رہے 100 برس مثلا، اور جب برزخ میں پہنچے تو اب وہیں پر ہم رہیں گے یہاں تک کہ میدان حشر قائم ہے، اس وقت تک ہم وہاں رہیں گے۔ کتنا طویل زمانہ ہے، اس 100 سال کے مقابلے میں یہ کتنا طویل زمانہ ہے جس میں ہم رہیں گے، اور ہم سے صدیوں پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ اب برزخ میں ہی موجود ہیں۔ یہ زندگی جو برزخ والی ہے دنیا کی اس مختصر سی زندگی کے مقابلے میں بہرحال طویل ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری زندگی اور آئے گی، وہ آخری زندگی ہے جسے آخرت کی حیات اور آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ وہ تو اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے، اتنی دراز ہے، اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی نہ ہوگی۔ وہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہوگی، دائمی ہوگی، ابدی ہوگی۔ وہاں تو موت آئے گی نہیں، موت تو خود ہی مر جائے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جس کو چاہیں گے جنت بھیج دیں گے اور جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو ان دو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈھا لایا جائے گا چتکبرا، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ پہچانتے ہو یہ کیا چیز ہے جو مینڈھے کی شکل میں ہے؟ وہاں پر تو چونکہ ہر ایک کی آنکھیں حقیقت کو پانے والی ہو جائیں گی، کوئی چیز وہاں پوشیدہ نہیں رہے گی، اور کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ اس لیے وہ دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اس موت کو مینڈھے کی شکل دے دی گئی، اور تمام جنتی پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر اہل دوزخ سے کہا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ بھی پہچان لیں گے کیونکہ ان کی بھی آنکھیں کھل گئی، دنیا میں تو بند تھی لیکن وہاں پہنچتے ہی کھل گئی۔ وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ بس دونوں فرقوں یعنی اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان کھڑا کر کے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آ گئی، اور پھر اعلان ہوگا اللہ تعالی کی جانب سے کہ اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی، موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ تم اسی کے اندر رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ بات سن کر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو گئی یہ بات کہ اب موت آنے والی نہیں ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہاں سے منتقل ہو کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اور یہ اعلان سن کر جہنمی یعنی دوزخی اس قدر غمگین ہوں گے، اس قدر غمگین ہوں گے کہ اس کو بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کو اب یقین ہو جائے گا اس بات کا
کہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہنا ہے اور یہیں پر جلنا ہے، موت آئے گی نہیں، موت کی تمنائیں کریں گے پھر بھی موت نہیں آئے گی، تو موت کو تو خود موت آ جائے گی، جب اس کو خود موت آ گئی تو اب آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور یہ سب کا ایمان ہے، تمام ایمان والوں کا، کہ ہم سب آخرت میں جائیں گے۔ یہ تو یقین اور ایمان ہے مومنوں کا، لیکن کافر بھی اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی جب آخرت میں پہنچیں گے۔ تو جب آخرت کی زندگی ملی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو سب سے زیادہ مختصر زندگی ہے اس دنیا کی جو ہمیں ملی، اس سے زیادہ لمبی اور طویل زندگی ہے قبر کی اور برزخ کی، جہاں ہم سب جانے والے ہیں اور ہم سے پہلے لوگ سب وہاں پہنچ چکے، اور سب سے نہ ختم ہونے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کا، اس کے بغیر تو ایمان ہوگا ہی نہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ بنیاد ہے برزخ کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی۔ بنیاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس طرح ہم گزاریں گے، قبر میں بھی وہی بات سامنے آئے گی اور آخرت میں بھی وہی بات سامنے آئے گی۔ اگر دنیا کی زندگی ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، جو بہت مختصر ہے، تو قبر کے اندر بھی ہمیں اس سے فیض حاصل ہوگا اور سعادت ملے گی، اور آخرت میں بھی۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی پر مغرور ہو کر بیٹھ گئے اور دھوکہ کھا گئے ہم، اور دنیا کی اس زندگی کو ہم نے اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں گزارا، پھر توبہ بھی نہ کی، تو بس وہی صورت اور وہی حالت قبر میں بھی سامنے آئی اور آخرت میں بھی سامنے آئی۔ لہذا اس دنیا کی زندگی پر مغرور ہونا مومن کی شان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بالکل صحیح بات اس میں فرمائی گئی ہے، اور غور کرنے کے لیے ہم سب کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں سن لو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالی کا وعدہ بالکل برحق ہے اور سچا ہے۔ یعنی اس نے وعدہ فرمایا ہے برزخی زندگی کا بھی اور آخرت کی زندگی کا بھی۔ عالم برزخ میں جانے کا بھی اس نے وعدہ فرمایا ہے اور عالم آخرت میں جانے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ آدمی مر کر ضرور جائے گا عالم قبر میں، اور وہاں سے منتقل ہو کر اپنے وقت کے اوپر اٹھے گا عالم آخرت میں۔ تو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور برحق ہے۔ آگے فرمایا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں مغرور نہ بنا دے۔
یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ، بس اسی زندگی کے لیے کرتے رہو جو کچھ محنتیں کرتے ہو، دنیا آخرت کا اور قبر کا کوئی خیال نہ رہے۔ وعدے کے مطابق قبر میں بھی جانا ہے اور وعدے کے مطابق آخرت میں اٹھنا بھی ہے، اس لیے اس دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ تمہارے یہ آخرت سے روک دے گی، ایسے میں نہ رہنا، بلکہ آخرت میں ضرور جانا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، تم مغرور مت ہونا اس زندگی پر۔ آگے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کبھی یہ سوچنے لگو کہ ابھی تو بہت دن باقی ہیں ہماری موت کو اور کافی صدیاں باقی ہیں قیامت آنے میں، اور میدان حشر کے قائم ہونے میں تو اور زیادہ معلوم نہیں کتنے ہزار سال ہوں گے۔ یہ دھوکہ شیطان کا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعدہ ہو کر رہے گا، اور یہ دھوکہ جو ہے شیطان دیتا ہے کہ ابھی تو اور مزے اڑا لو اور اس دنیا کی زندگی میں عیش کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ شیطان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے اور ایسے باطل خیالات سے تمہیں گمراہ نہ کر دے اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بس اللہ نے فرما دیا کہ چند روزہ زندگی ہے، بہت مختصر ہے، متاع قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے بعد تم مر کر قبر میں جاؤ گے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے بعد تم آخرت میں پہنچو گے، وہاں پر اس دنیا میں جو کچھ کیا دھرایا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اس دنیا کی مختصر زندگی پر ہمیں دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور یہ خیال دل میں نہ لانا چاہیے جیسے کہ شیطان ڈالتا رہتا ہے ہر آن کہ ابھی تو موت بہت دور ہے، جب موت قریب آئے گی تو دیکھ لیں گے، اور ابھی تو عالم قبر بہت دور ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، خواتین تو خیر وہاں نہیں جاتی، کہ جب مردے کا جنازہ لے کر قبرستان جاتے ہیں تو اگرچہ یہ حالت خود ہمیں پیش آنے والی ہے کہ آج تو ہم لے کر جا رہے ہیں دوسرے کو اپنے کندھوں پر، ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ لوگ ہمیں لے کر جائیں، تو اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ کل کو ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، حتیٰ کہ اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے گڑھے میں رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر پتھر، قبر کے منہ پر پتھر رکھتے ہیں اور پھر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن یہ تصور تک نہیں آتا اپنے دل میں کہ کل کو ہمارا یہ حال ہونے والا ہے، ہمیں تیاری کرنا چاہیے، یہ تصور نہیں آتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ خوش گپیاں کرتے ہوتے ہیں جبکہ جنازہ قبرستان میں رکھتا ہو، دو دو چار چار کی ٹولیاں ہو جاتی ہیں، الگ الگ بیٹھ جاتی ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں، اور ان میں ہنسی ٹھٹے کی باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، خوب ہنستے ہیں، کوئی کھیل کی بات کر رہا ہے، کوئی شہنماؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی دنیا کے اور دھندوں کی بات کر رہا ہے، سامنے جنازہ رکھا ہے۔ یہ وہی غرور ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا دھوکہ، کہ دنیا کی اپنی زندگی پر اتنے مطمئن ہو گئے اور اس قدر دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ اپنا حشر اور اپنا انجام بھول گئے۔ یہ مومن کی شان نہیں، اس لیے آیت نے خود بتا دیا، میں نے اس سے پہلے اس کی تشریح بھی کر دی کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی پر مغرور نہ ہونا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قبر کا اور آخرت کا وہ ہو کر رہے گا، ضرور آئے گا. دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اور دوسرا دھوکے میں مبتلا کرنے والا شیطان ہے. بتائیے کہ شیطان بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے گا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کر دیا. اور کم و بیش اس میں کافری خصوصیت سے داخل نہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی داخل ہیں. اکثر و بیشتر کا خیال یہی ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، بہت موت کو ابھی بہت وقت باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے. یہ وہی شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ موت کے سلسلے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ دیکھی جائیں تو بدن پر لرزہ طاری ہو جائے. ایک حدیث ہے کہ آپ کے خاص صحابی حضرت اسامہ ابن زید، آپ کے ایک خاص صحابی نے ایک باندی خریدی اور قیمت ادا کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت لی، یعنی ادھار خریدی. 1 مہینے کے اس پر ادھار خریدی. آپ کو معلوم ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سے دوسرے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ دیکھو اسامہ کی حالت کو، اسے کیا یہ یقین ہے کہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ جو مہینہ بھر کے ادھار پر اس نے چیز خرید لی. حالانکہ میری تو یہ حالت ہے کہ پانی پیتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے میری زندگی میں اتر جائے گا. لقمہ کھانے کا منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ میرے حلق سے میری زندگی میں اتر جائے گا. اس لیے کہ ممکن ہے پھندا لگ جائے. پانی کا بھی پھندا لگتا ہے، کھانے کا بھی پھندا لگتا ہے حلق میں، اور اسی میں میری روح پرواز کر جائے. یہ تو ناپائیداری ہے. اتنی ناپائیدار زندگی پر کیسے آدمی بھروسہ کر لے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت شناس بنا دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہونے دے، اور ہمیں اللہ تعالی ہمارے سامنے ہر وقت اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمارے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر آن کو اللہ تعالی اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتہ یا ارحم الراحمین.